انتشاری سیاست مسترد کر کے عوام نے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی ہے۔ عوام مہنگائی میں کمی، اپنے مسائل کا حل اور معاشی بہتری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کرنے کے بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آئی پی پیز کے گھناؤنے کردار کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات۔ آئی پی پیز کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے حقائق منظر عام پر آ گئے۔ کچھ آئی پی پیز نے غلط معاہدے کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت سے اربوں روپے وصول کیے۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حمایتی قرار، اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ کا انکشاف۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ یروشلم پوسٹ میں بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں تیسرا مضمون شائع ہوا ہے۔ لوگ اب سمجھ چکے ہیں کہ پروجیکٹ بانی پی ٹی آئی کے پیچھے کون ہے۔ صہیونی لابی ہمیشہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نشانہ بناتی ہے۔ اب کسی کو بھول نہیں ہو سکتی کہ بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دوغلاپن بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی اخبار میں چھپنے والے آرٹیکل پر رد عمل دیتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ اخبار نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا۔ بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے۔ یروشلم پوسٹ کی بات آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ دیکھیں یہ کیا بیانیہ گھڑتے رہے ہیں۔ لاہور میں کامیاب جلسے سے ان پر خوف طاری ہے۔ مریم اورنگزیب کامیاب جلسے سے توجہ ہٹانے کے لیے بھونڈے قسم کے شوشے چھوڑ رہی ہیں۔ مشیر اطلاعات کے پی کے بیرسٹر سیف کا مریم اورنگزیب کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے قومی اور بین الاقوامی تمام فورمز پر فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی بات کی۔ یہودی اخبار نے تعریف کی تو اس کا مطلب یہ نہ ہو کہ بانی پی ٹی آئی کے اسرائیل کے بارے میں موقف بدلا ہے۔ مریم اورنگزیب کو شریف خاندان کے مودی سے تعلقات اور بھارتی انجینئرز کی وضاحت دینی چاہیے۔ وہ وقت دور نہیں جب یہ فتنہ دفن ہوگا اور ملک ترقی کرے گا۔ پی ٹی آئی الخارج میں شامل ہو چکی ہے۔ مرید کے میں وفاقی وزیر رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ آئینی ترامیم عوامی مفاد کا معاملہ ہے جسے سیاست کی بھینٹ نہ چڑھایا جائے۔ جس صوبے کا وزیر اعلیٰ خود کلاشنکوف اٹھا کر تشدد پروان چڑھائے وہاں امن کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ فتنہ جماعت جس کا ٹوٹل ایجنڈا اس ملک کے اندر جو ہے وہ فتنہ گردی کرنا ہے، جن کا ٹوٹل ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کی اندر اگر کوئی بہتری آ رہی ہے اس کو آنے سے روکنا ہے۔ پنجاب کے عوام نے اور لاہور کے لوگوں نے جو ہے وہ شٹ اپ کال دی اور انہوں نے کہا کہ وہ پرفارمنس کے ساتھ ہیں، وہ مریم نواز کے ساتھ ہیں۔ انتظامیہ کا دیا گیا وقت ختم ہوا تو پی ٹی آئی کے جلسے کے شرکاء اچھے بچوں کی طرح لائن لگا کر واپس چلے گئے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ کچھ لوگ گھٹیا زبان استعمال کر کے لسانی تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈاپور کو حقیقت کا علم تھا، اس لیے وہ تاخیر سے آئے۔ مریم نواز نے اپنی کارکردگی سے سیاسی مخالفین کو سب کچھ بتا دیا۔ توشہ خانہ تحائف کی مالیت کے تعین کے لیے بولیاں طلب، جیولری، گھڑیوں، کارپیٹس، سجاوٹی اشیاء سمیت دیگر تحائف کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا۔ کابینہ ڈویژن نے بولی میں حصہ لینے کے لیے درخواستیں 30 ستمبر تک طلب کر لیں۔ بلوچستان میں 26 نئے جوڈیشل میجسٹریٹس کی تقرری، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے منظوری دے دی۔ جوڈیشل میجسٹریٹ کی تقرری کی منظوری بلوچستان جوڈیشل سلیکشن بورڈ کی سفارش پر دی گئی۔ ملک بھر میں میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد۔ 1,67,744 طلبہ نے امتحانات میں حصہ لیا۔ 30 شہروں میں اور 2 بین الاقوامی مراکز قائم کیے گئے۔ امتحانی عمل کے دوران دفعہ 144 نافذ رہی۔ نگرانی کے لیے جدید سرویلنس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ مراکز کے اطراف موبائل اور انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ کوئٹہ میں انٹری ٹیسٹ کے دوران نقل کرنے پر کئی طلبہ گرفتار۔ یوب میں مسلح افراد کے حملے میں زخمی 2 اے ٹی ایف اہلکار امیر محمد مینگل اور شفیق ملازئی شہید۔ حملے میں شہید اہلکاروں کی تعداد 3 ہو گئی۔ حملے میں شہید انچارج گوہر مشتاق کو سپرد خاک کر دیا گیا۔
کراچی میں خواتین کو ہپنوٹائز کر کے لوٹ مار کے واقعات، مزید انویسٹیگیشن اور آپریشن پولیس کی مشترکہ کارروائی، خواتین کو نظر بند کر کے لوٹنے والی خواتین کا 6 رکنی بین الصوبائی گروہ گرفتار۔ فیصل آباد کے سب سے بڑے علائد اسپتال کے ملازم کی طالبہ سے جنسی زیادتی، اسپتال کے ملازم احسان اور فیصل نے 14 برس کی طالبہ کو بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر زیادتی کا نشانہ بنایا۔ لڑکی پنجاب میڈیکل کالج میں ہی رہائش پذیر تھی۔ FIR کے مطابق ملزم نے ٹیسٹ کرانے کے بہانے طالبہ کو اسپتال بلایا تھا۔ پنجاب حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود لاہور میں پتنگ بازی کا خونی کھیل روکا نہ جا سکا۔ کہنا کے رہائشی واصف کے گلے پر ڈور پھر گئی۔ رات گئے واصف موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا۔ زخمی واصف کا اسپتال میں علاج جاری۔ جہلم کی تحصیل صحابہ میں تالاب میں نہاتے ہوئے 2 بچے ڈوب کر جاں بحق، ریسکیو اہلکاروں نے بچوں کو لاشوں کو تالاب سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔ شناخت حسنین عباس اور بدر کے نام سے ہوئی۔ پنجاب حکومت کا نایاب جنگلی جانوروں پرندوں کے غیر قانونی کاروبار کے خلاف کریک ڈاؤن، محکمہ وائلڈ لائف کی خفیہ اطلاع پر تونسا میں کارروائی، 10 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا نایاب نسل کا عقاب برآمد، نایاب پرندوں کی بیرون ملک اسمگلنگ میں ملوث ملزمان گرفتار۔ کوئٹہ کی تاریخی ہرنا جھیل میں رساؤ، جھیل میں 3 مقامات سے پانی رسنے لگا۔ رساؤ کے باعث ہرنا جھیل میں پانی کی سطح تیزی سے نیچے گرنے لگی۔ حیدرآباد میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق کی ولادت کا جشن منایا گیا۔ قیام ولادت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام محفل میلاد میں تمام مکاتب فکر کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت باسعادت دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف تواریخ میں منایا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر نور کے حوالے سے 9، 12 اور 17 ربیع اول زیادہ مشہور۔ آج جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امامت کے چھٹے تاجدار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جشن ولادت باسعادت مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ ایران کے صوبے خراسان کے شہر طبس کی کان میں میتھین گیس کے اخراج سے دھماکہ، 51 کارکن جاں بحق، 19 کارکنوں کی 700 میٹر گہرائی میں پھنسنے کی اطلاعات ہیں۔ دھماکے کے وقت 17 افراد کان کے اندر موجود تھے۔ حزب اللہ کا اسرائیل پر رات گئے بڑا حملہ، ہائفا شہر میں رائفل نامی اسلحہ ساز کمپنی اور صہیونی ایئر بیس کو کئی کلومیٹر اندر جا کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کے زیر قبضہ 74 بستیوں میں سائرن بجنے لگے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کی 2 بیرکوں کو بھی نشانہ بنایا۔ بیروت میں اسرائیلی بمباری کے شہدا کی تعداد 45 تک جا پہنچی۔ شہدا میں 7 خواتین اور 3 بچے بھی شامل۔ اسرائیلی حملوں میں حزب اللہ کے سینئر رہنما عقیل ابراہیم بھی شہید ہوئے۔ اسرائیل نے سائبر حملوں کے بعد بیروت میں سویلین آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ لبنان کو ایک اور غزہ بننے نہیں دیا جا سکتا، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ فلسطین کی صورتحال بدترین، جنہوں نے جنگ شروع کی وہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ سعودی سفیر شہزادہ خالد بن بندر کہتے ہیں مشرق وسطیٰ سب سے بڑے خطرے سے دوچار، اسرائیل اور فلسطین کشیدگی بڑھانے سے گریز کریں۔ غزہ میں صہیونی فوج کی درندگی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 30 فلسطینی شہید۔ الزیتون میں اسکول میں قائم پناہ گزین کیمپ پر کھانے کے وقت بمباری سے 22 فلسطینی جان سے گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 41,431 ہو گئی۔ مغربی کنارے کے رام اللہ شہر میں صہیونی فوج کا الجزیرہ نیوز کے دفتر پر دھاوا، بیورو آفس کو زبردستی بند کروا دیا۔ سری لنکن صدارتی انتخابات کے نتائج موصول ہونا شروع، نیشنل پیپلز پارٹی کے امیدوار انوارا کمارا 39% برتری کے ساتھ سر فہرست، سماکی بانا پارٹی کے سب جیت پریما داسا 34% ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر۔ پہلے مرحلے میں سری لنکا کا صدر منتخب ہونے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 50% سے زائد ووٹ حاصل کرنا شرط۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام جاری، بیسمنٹ کی تعمیر کا کام آخری مرحلے میں داخل۔
انکلوژرز کے جنگلے اکھاڑ کر خندق کی کھدائی مکمل کر لی گئی۔ چیئرمین پی سی بی کی قذافی اسٹیڈیم آمد، تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز نے نیو یورپین مڈل ویٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا۔ حریف باکسر ٹیلر ڈینی کو شکست دی۔ حمزہ شیراز نے دوسرے راؤنڈ میں حریف باکسر کو ناک آؤٹ کیا۔ یورپی فٹ بال لیگ لا لیگا میں دلچسپ مقابلے جاری، ریال میڈرڈ نے اسپینیول کلب کو 4-1 سے ہرا دیا۔ اور پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں دن اور رات کا دورانیہ آج یکساں ہو جائے گا۔ پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:43 پر اعتدال خریفی کا آغاز ہوا۔ خط استوا دنیا کے نقشے پر بالکل درمیان میں کھینچا گیا ایک فرضی خط یا لکیر جسے اعتدال خریفی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جب سورج شمال سے جنوبی نصف کی جانب جاتے ہوئے خط استوا کے اوپر سے گزرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت دنیا کے بیشتر حصوں میں آج دن اور رات کا دورانیہ 12 گھنٹے کا ہو جائے گا۔